مفتی صاحب کیا زمزم کے پانی میں عام پانی مکس کرنا چاہیے؟ محمد بشیر مانسیرا سے۔ کر سکتے ہیں مکس، حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ زمزم کے پانی میں اور پانی ملا دیں گے تو وہ سب کا حکم زمزم کے پانی کا ہو جائے گا۔ مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ طلاق کے بعد میاں بیوی ساتھ رہ رہے ہوں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ ہمارے علاقے میں طلاق کے بعد بھی میاں بیوی ساتھ رہ رہے تھے اور اس پر معاشرے کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوا، دراصل یہ دونوں پاؤں سے معذور تھے، تو اسی بات کو بیس بنا کر لوگوں نے انہیں بآسانی ایکسیپٹ کر لیا۔ طلاق کے کچھ ہی مہینے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی اپنے سسرال میں جوائنٹ فیملی کے ساتھ رہ رہی ہے، اس کے 3 چھوٹے بچے ہیں، اس کے پاس آمدنی کا کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں جس سے وہ اپنے بال بچوں کا خرچہ اٹھا سکے، تو کیا ایسی صورت میں اس کی مالی مدد کر سکتے ہیں؟ نیز اس کا اس طرح سے جوائنٹ فیملی میں رہنا کیسا ہے اور اس کے ساتھ رشتہ اور لین دین کا معاملہ رکھنا کیسا ہے جبکہ جوائنٹ فیملی ہو؟ برائے کرم اس حوالے سے تفصیلی وضاحت فرما دیں، آپ کی نوازش ہوگی۔ دیکھیں طلاق کے بعد ساتھ رہنا یہ تو حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، کبیرہ گناہ ہے، ظاہر ہے کہ بالکل جائز نہیں۔ لیکن جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اب شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہے، تو جوائنٹ فیملی میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو ایک الگ جیسے کمرہ دے دیا جاتا ہے یا پورشن دے دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے فلاں بیٹے کی کے جو بچے ہیں اس کا ہے، تو اگر اس گھر میں وہ رہ رہی ہے اور اب ظاہر ہے کہ وہ نکاح والا مسئلہ تو باقی نہیں رہا، باقی پردے وغیرہ کا ان کو اہتمام کرنا چاہیے، اور جس وقت وہ زندہ تھے اس وقت ان کو سمجھانا چاہیے تھا یا ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا۔ اب جب کہ شوہر کا انتقال ہو چکا ہے تو وہ معاملہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا۔ اگر ضرورت مند ہو تو بہرحال مدد کر سکتے ہیں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کو اس چیز پہ قائل کیا جائے کسی بھی طرح ان کی فیملی کو کہ ان کو الگ رکھیں، یا جوائنٹ فیملی میں ہوں تو اس طریقے سے رکھیں کہ پردے وغیرہ کا اس کا اہتمام ہو، باقی ان کے ساتھ مدد کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ جائز ہے۔ محمد قربان انڈیا سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب ہم لوگ خطبے میں سنتے رہتے ہیں من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، کہ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھے راستے پر نہیں لا سکتا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو گمراہ کیوں کرے گا جبکہ اللہ تعالیٰ خود سیدھے راستے پر چلنے سے خوش ہوتا ہے؟ کسی کو گمراہ کرنا تو گناہ کا کام ہے، اللہ کی ذات تو پاک ہے، رہنمائی فرمائیں۔ عموماً یہ جو اعتراضات ہیں نا یہ کرسچن لوگوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اور جو ملحد ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہیں وہ بھی اس پر اعتراض کرتے ہیں، اور یہی اعتراض قرآن کریم میں جہاں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کچھ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، کچھ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اس پر بھی یہی سیم اعتراضات لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو عجیب سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرے یا اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت عطا، اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھیں، قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے، یعنی قرآن کریم کی کس آیت کا کیا مفہوم ہے وہ قرآن کریم کی دوسری آیات اور احادیث سے واضح ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہدایت کے جو مفہوم ہے نا، یا آپ اس کو کہہ لیں کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے ہدایت کی، ایک ہدایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہدایت عامہ کے مفہوم میں، سب کے لیے ہدایت، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق کل شیء ثم ہدیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو ہدایت عطا کر دی، یہ تمام مخلوق کے لیے۔ مثال کے طور پر اس ہدایت میں یہ بھی داخل ہے کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ رونا شروع کرتا ہے اور ماں کی چھاتی سے منہ لگا کے دودھ پینا شروع کر دیتا ہے، تو یہ سینس، یہ ہدایت اس کو کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سینس دی کہ بھائی جب تمہیں پیاس لگے، تمہیں بھوک لگے تو تم رونا، اور میں ماں کی چھاتی میں دودھ اتار دوں گا، تم وہ دودھ پینا تو تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ ہدایت اس مفہوم میں بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا۔ دوسری ہدایت کا مفہوم وہ بھی سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان، یہ تو جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے، جانوروں کے بچے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دوسری ہدایت کی کیٹیگری وہ ہیں جو صرف انسانوں اور جنات کے لیے، قرآن کریم میں آتا ہے نا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے آپ کو قرآن کریم میں دوسری جگہ پر آتا ہے نا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستوں کی ہدایت دے دی ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت دے دی ہے کہ یہ شکر کا راستہ ہے، یہ کفر کا راستہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے بتایا من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کافر بن جائے۔ یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ نے سب کو دے دی ہے، قرآن نازل کر دیا نا اللہ نے، اپنے پیغمبر کو بھیج دیا، پیغمبر کی تعلیمات ہم تک پہنچا دی، قرآن پہنچا دیا، حدیث پہنچا دی، یہ ہدایت ہی ہے نا، یہ اللہ نے دی ہے نا، یہ قرآن ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا، یہ حدیث کس نے دیا؟ اللہ کے رسول نے، اور اللہ کے رسول کو اللہ نے بھیجا، اور قرآن میں آتا ہے ما ینطق عن الہویٰ، کہ آپ کی ہر گفتگو وہی ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت بھی ہمیں عطا کر دی ہے۔ اب آتی ہے ہدایت کا تیسرا سٹیپ، یا ہدایت کی تیسری کیٹیگری،
وہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا کرتا ہے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور ہدایت اللہ اس کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف انابت اختیار کرتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے ما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اللہ اس کے ذریعے گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ہدایت آ جانے کے بعد لوگ دو کیٹیگریز میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اس ہدایت کو لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں چلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، ہدایت دے دیتے ہیں۔ اور جو لوگ حق کو جانتے بوجھتے اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ گمراہی تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے سزا ہے کہ میں نے تمہیں سیدھا راستہ دکھا دیا، سیدھا راستہ بتا دیا، اس کے باوجود بھی تم غلط راستے کا انتخاب کر رہے ہو، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم گمراہ ہونا چاہتے ہو تو میں بھی تمہیں گمراہ کر دوں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی، قرآن تو اللہ نے مسلمان کے لیے بھی نازل کیا ہے، کافر کے لیے بھی نازل کیا ہے، نیک کے لیے بھی نازل کیا ہے، بد کے لیے بھی نازل کیا ہے۔ اب قرآن کے ذریعے کوئی آدمی گمراہ ہوتا ہے تو کیسے گمراہ ہوگا؟ اگر کوئی آدمی قرآن کی اپنی طرف سے تفسیر شروع کر دے کہ میری سمجھ میں جو آ رہا ہے یا میری خواہشات کے مطابق قرآن کا جو مفہوم ہے میں وہ بیان کروں گا، تو ظاہر ہے وہ گمراہ ہوگا۔ اب قرآن کو اللہ نے بتایا، قرآن جب اللہ نے نازل کیا تو اس کی تفسیر، اس کی ساری چیزوں کا ایک پراپر طریقہ اور میکینزم اللہ نے دنیا میں دے دیا، ہمیں ایک طریقہ کار قرآن حدیث میں ہمیں بتا دیا گیا۔ اب اگر کوئی اس کو چھوڑ کے دوسرے راستے پہ جا رہا ہے، وہ اپنے اختیار سے جا رہا ہے، اپنے اختیار سے جا رہا ہے، لیکن خیر اور شر دونوں کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ خیر کا بھی خالق ہے، اللہ شر کا بھی خالق ہے۔ لیکن انسان جو شر میں پڑتا ہے وہ اپنے عمل کی وجہ سے پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس راستے کو اختیار کرتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو گمراہی کے راستے سے ہٹا کر اس طرف لائیں تو پھر اللہ نے دنیا بنائی کس لیے؟ یہ دنیا تو ہے ہی دارالامتحان۔ جنت جہنم کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ جنت جہنم کا فیصلہ تو ہوگا اسی بنیاد پر کہ جو آدمی اپنے اختیار سے اس راستے پر آ جائے جنت میں چلا جائے گا، جو اپنے اختیار سے اس راستے پر آ جائے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت بھی عطا فرمائے اور ثابت قدمی بھی عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، معلوم یہ کرنا ہے کہ عورت کے ساتھ سفر کرنے والے محرم کی عمر کم سے کم کتنی ہونی چاہیے؟ بس وہ یا تو بالغ ہو یا بالغ ہونے کے قریب ہو تو وہ بطور محرم عورت کے ساتھ سفر کر سکتا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر۔ اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے۔ خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے۔